الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومولانا وملجأنا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين درود پاک تلاوت فرما لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، دوستوں، بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کی خوبصورتی اور اس کی تزئین و آرائش ظاہری طور پر بھی اور ہر اعتبار سے اختلاف کے ساتھ کی ہے۔ ہر چیز دوسرے سے مختلف ہے، دوسرے کے متضاد بھی ہے، دوسرے کی مخالف بھی ہے، اور بہت سارے حوالوں سے ایک دوسرے میں تبدیلی، اختلاف، جدائی پائی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس حوالے سے بہت سارے شواہد ملتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے واختلاف اللیل والنہار، کہ اللہ سبحانہ و تعالی دن اور رات کو بھی بدلتے رہتے ہیں، تبدیل کرتے رہتے ہیں، دونوں میں اختلاف ہے۔ دن ہوگا رات نہیں ہوگی، رات ہوگی دن نہیں ہوگا۔ اسی طرح مہینے اور سال بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح فصلیں بھی موسموں کے اعتبار سے تبدیل ہوتی ہیں، جیسا موسم ہوگا ویسی فصل ہوگی۔ موسم بدلے گا تو فصل تبدیل ہو جائے گی۔ سردیوں کی فصل گرمیوں میں نہیں ہو سکتی اور گرمیوں کی فصل سردیوں میں نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ آج کے دور میں سائنس نے
کچھ نہ کچھ اس کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے ماحول میں کہ ہمیں ہر موسم میں ہر قسم کی سبزی میسر ہے، وہ چاہے کھانے کی نہ ہو، چاہے وہ ہضم نہ ہو، چاہے اس کے نقصانات زیادہ ہونے شروع ہو جائیں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ آثار نظر آتے ہیں۔ لیکن وہ ایسا نہیں کہ انہوں نے اسی موسم کو 100% برقرار رکھتے ہوئے اس سبزی کی پیدائش کو ممکن کیا، ایسا نہیں ہے۔ ان کو اس کے لیے 100 جتن کرنے پڑتے ہیں کہ وہ گرمی کی شدت کو کم کرتے ہیں، اس کے لیے سائبان تیار کرتے ہیں، اور اس ماحول میں اس کو رکھ کے پھر اس کی وہ افزائش کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کی قدرت سے اس کی پیدائش ممکن ہو جاتی ہے، اس کے اوپر پھل بھی آ جاتا ہے، وہ بازار کا حصہ بھی الحمدللہ ہو جاتی ہے، ہمارے استعمال میں بھی آ جاتی ہے۔ لیکن اصولی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو طرز ہے، جو ان کے ایک طریقہ ہے، جو ان کے ایک یعنی نظام کائنات ہے، اس کے اعتبار سے موسم بھی بدلتے ہیں، فصلیں بھی تبدیل ہوتی ہیں، زمانہ بھی تبدیل ہو رہا ہے، اور دن رات بھی بدلتے ہیں، تو اختلاف موجود ہے۔ اسی طرح دوسرا اختلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے قرآن کریم میں، اسے فرمایا کہ واختلاف السنتکم و الوانکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے رنگ و نسل، تمہاری کیفیات، تمہاری زبانیں، اس کے بعد مخلوقات کے اندر جمادات، نباتات، حیوانات، ان تمام حیوانوں میں انسان اشرف المخلوق ہے یہ بھی حیوان، لیکن یہ فہم رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، عقل ہے، بولنے کی، سمجھنے کی، کچھ کہنے کی، سمجھانے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ہی ممکن ہے، کسی انسان کا کمال اس میں نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں یعنی جنس بنائی ہے، مرد ہے، عورت ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، آگے اقسام ہیں، اصناف ہیں، پھر مزاج ہیں، طبائع ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک گھر میں 4 بہن بھائی ہیں، 8 بہن بھائی ہیں، کسی ایک کا مزاج دوسرے سے نہیں ملتا، طبیعت دوسرے سے نہیں ملتی، پسند ناپسند کا اختلاف ہو جاتا ہے، ذائقہ، مزاج، طبیعت، خوشبو، یہاں تک بھی اختلاف، وہ اس کو پسند ہے، وہ اس کو نہیں پسند، کسی میں غصہ زیادہ ہے، کسی میں غصہ نہیں ہے، تحمل برداشت زیادہ ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس قدرت کاملہ کی نشانی ہے کہ انہوں نے یہ اختلاف اس دنیا کے اندر رکھا ہے۔ اور وہ استاد ذوق کا شعر بھی ہے ایک کہ اے ذوق اس جہاں کو ہے زینت، اختلاف سے یہ سگر کے، وہ ان کا ایک مصرع بھی ہے۔ تو یہ سارے اختلافات اپنی جگہ، لیکن جو اختلاف روز اول سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک رہنا ہے، اصل وہ اختلاف ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہدایت اور گمراہی میں اختلاف، ہدایت اور ضلالت میں اختلاف جو ہے، یہ بھی ایک اختلاف ہے مستقل۔ اور اسی کو بیان کرنے کے لیے، اسی کے فرق کو واضح کرنے کے لیے، اسی چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، کان الناس امۃ واحدہ، ایک زمانے تک، ایک مدت تک، ایک لمبے عرصے تک امۃ واحدہ، جتنے لوگ اس کائنات کے اندر آباد تھے اس دنیا کے اوپر، وہ سب کے سب ایک ہی ملت، ایک ہی دین پر قائم تھے، امۃ واحدہ۔ پھر اختلاف ہوا ان کے اندر، جب تک وہ قائم تھے قائم رہے، اختلافات شروع ہوئے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی بعثت کا سلسلہ شروع فرمایا، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، وہ خوشخبری بھی دیتے تھے، وہ اللہ کے عذاب سے ڈراتے بھی تھے، جنت کی بشارت بھی دیتے تھے، دوزخ کا خوف بھی سناتے تھے کہ اچھے اعمال کرو گے، اس کے نتیجے میں اللہ راضی ہوں گے، اللہ کی رضا حاصل ہوگی،
تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے وہ ہر صورت پورا ہو کر رہے گا۔ اور انذار کس بات کا ہے کہ اگر اس کی بات نہیں مانو گے، اس کے کہنے پر عمل نہیں کرو گے، اس کا خوف جو ایمان کی بدولت عطا ہوتا ہے وہ اگر تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگا تو اس کے نتیجے میں تم اس کی اتباع اور فرما برداری کی طرف نہیں آؤ گے، تو پھر راستہ تم نے اپنے لیے غلط انتخاب کیا جو تمہیں گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور وہاں سے چلتے چلتے بالآخر اس کا انجام اتنا برا ہے کہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ نہ دنیا اچھی ہوگی، نہ آخرت اچھی ہوگی، نہ برزخ اچھی ہوگی، اور نہ اگلا سارا جہان کچھ بھی بہتر نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اور آگے چل کے ارشاد فرمایا اسی آیت مبارکہ میں کہ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، کہ اللہ اس اختلاف کے اندر، ہدایت اور گمراہی کے اس اختلاف کے اندر، جس کو اللہ جس پر رحم ہو جاتا ہے، جس پر کرم ہو جاتا ہے، جس پر حق کی بات واضح ہو جاتی ہے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اگر اللہ چاہتے لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، پوری اس دنیا پر آباد تمام مخلوق کو، تمام انسانوں کو ہدایت عطا فرما کر انہیں اپنے راستے پر صراط مستقیم پر قائم فرما دیتے۔ اس کی یہ شان تھی، وہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ اس نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ تفسیر جلالین میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان قدرت ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں کیا؟ انسانی عقل ہے نا، انسانی دماغ وہ فوراً سوچتی ہے، یہی سوال فوراً انسان کے ذہن پر آتا ہے۔ اسی آیت مبارکہ کو لے لیں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتے تو اس ساری کی ساری امت کو ایک کر دیتے۔ اب سوال ہے کیوں نہیں کیا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ اللہ تمہیں بھی تو آزمائے کہ تم کیا کرتے ہو۔ وہ چاہتا تو کر سکتا تھا سب کچھ، وہ سب کو ہدایت پر قائم رکھتا، سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرماتا، سب کو حضور علیہ السلام کی 100% اتباع اور فرما برداری کا پابند بنا دیتا، اس طرح کے فرشتے ہیں، ان میں اختلاف کی چیز ہے ہی نہیں، مخالفت ہے ہی نہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی اور حکم عدولی کا تصور بھی نہیں ہے، جو اللہ فرما دیتے ہیں ویسے ہی ہیں۔ انہیں حکم ہے کہ رکوع میں کھڑے ہونا تو ہزارہا فرشتے رکوع میں کھڑے ہیں، انہیں حکم ہے کہ سجدے میں جانا ہے تو ہزارہا فرشتے سجدے میں پڑے ہیں، پرواہ نہیں ان کو۔ کوئی تسبیحات کر رہے ہیں تو تسبیحات کر رہے ہیں، عرش اٹھایا ہوا تو عرش اٹھا کے کھڑے ہیں، اللہ کے عرش کا طواف ہو رہا ہے تو طواف ہو رہا، جو جس کو حکم ہے وہ اس حکم میں لگا ہوا ہے، اسے اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا سوچے گا، کوئی کیا سمجھے گا، کوئی مجھے کیا کہے گا، ایسا کوئی تصور ان کے ذہن میں نہیں آتا۔ لیکن انسان ہے کہ وہ سوچتا ہے۔ میں نے نمازیں اگر زیادہ شروع کر دی تو دوست احباب کہنا شروع کریں گے آج کل تو نے مصلی پکڑ لیا، مسجد پکڑ گئی، اللہ ہی خیر کرے۔ ہم یہ بات سن کے مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، یہ بات سن کے مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی نے اگر روزہ رکھنے شروع کر دیے سنت سمجھ کے، سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، ایام بیس کے روزے، مہینے میں 3 دن اسلامی اعتبار سے 13، 14، 15 سنت روزے ہیں، اگر کسی نے اہتمام شروع کر دیا ثواب سمجھ کے حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اگر ہمارے حلقہ احباب میں اس کا علم ہوتا ہے کہ یہ اس کام میں لگا ہوا، کہتے ہیں تو کس کام میں لگ گیا، نیا کام شروع کر دیا، یعنی کوئی نہ کوئی اعتراض آئے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ اعتراض جو ہے وہ شیطان کی طرف سے رکاوٹ ہے، وہ دین کے عمل میں، نیکی کے عمل میں ایک رکاوٹ کھڑی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی جانب کیوں بڑھ رہا ہے، جوانی کے اندر، نوجوانی کے اندر، تھوڑی سی ادھیڑ عمری کے اندر اس کو یہ توفیق کیوں نصیب ہو رہی ہے؟ شیطان یہ نہیں چاہتا، وہ اللہ کے حزب مخالف ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کوئی شخص ہو سکے، اور جو قربت کی طرف جائے گا تو رکاوٹیں کھڑی ہوں گی، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ کوئی کافر آ کے روکے گا،
کوئی اللہ کا دشمن آ کے روکے گا ہمیں کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا. ہر جگہ فلسطین نہیں ہے, ہر جگہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے کہ وہاں اسرائیلی آئیں گے آ کے گولیاں ماریں گے اور وہ کہیں گے یہاں تم نے جو ہے وہ تراویح کی نماز ادا نہیں کرنی. نہیں, شیطان ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم نے اسے سال بھر کی دوستی رکھی ہوتی ہے. تو رمضان تو ایک مہینہ آتا ہے اس کو بند کرنے کے لیے, لیکن وہ دوستی اتنی پختہ ہوتی ہے کہ اس کے اثرات رمضان کے اندر بھی باقی رہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ رمضان گزرتا ہے تو مختلف سوشل میڈیا کے حلقوں میں کچھ تصاویر, کچھ تبصرے, کچھ چٹکلے, کچھ جملے وہ بہت تیزی سے اس میں گردش کرتے ہیں کہ مہمان آئے تھے رمضان کے ساتھ ساتھ تو وہ ساتھ ہی چلے گئے ہیں. مسجدوں میں پھر وہی نمازی رہ گئے جو مستقل مقیم ہے. ملتا ہے نا ہمارے ماحول میں جملے. اس کی وجہ یہ کوئی یعنی کہانی نہیں ہوتی, افسانہ نہیں ہوتا, کوئی اعتراض نہیں ہوتا, حقائق ہے. اس کے اسباب کیا ہیں اس پہ ہمیں خود غور کرنا چاہیے. ہم کس چیز سے مرعوب ہو کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ ہم لوگوں کی باتیں سن کے پیچھے ہٹتے ہیں کہ نہیں وہ کہے گا ایسا کیوں ہے, لہٰذا بہتر ہے کہ بس خاموشی سے اپنا کام کرتے رہو. نماز پڑھنا بھی مسئلہ ہے, نہ پڑھنا ہی مسئلہ ہے. آج کل دونوں طرح سے ہم لوگ یعنی کشمکش کا شکار ہیں. پڑھنا شروع کرتے ہیں تو معاشرہ جینے نہیں دیتا, نہ پڑھے تو کہتے ہیں جی مولوی جینے نہیں دیتا. مولوی نہیں کچھ کہتا آپ کو, آپ پڑھیں گے آپ کے لیے فائدہ ہے, نہیں پڑھیں گے تو آپ کا اپنا نقصان ہے. تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو سب کو دین حنیف پر, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین پر قائم فرما دیتے, لیکن کیوں نہیں قائم کیا؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ, تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں جو عقل عطا فرمائی تھی, شعور عطا فرمایا تھا, فہم عطا فرمایا تھا, تمہیں اپنے خیر اور شر کی تمیز تھی, تمہیں اپنی بھلائی اور برائی کی تمیز تھی, تمہیں موسموں کے بدلنے سے اپنے لحاف اور لباس تک کا بھی شعور موجود تھا, تمہیں موسم کے بدلنے سے اپنی گرمی اور سردی کو کم زیادہ کرنے کے لیے اس کے لیے اسباب و عوامل کو اختیار کرنے کا شعور موجود تھا, اس کے لیے تم شعوری کوششیں کرتے تھے. ایک نہیں تھا شعور تو دین کے حاصل کرنے کا شعور نہیں تھا, ایک نہیں تھا شعور تو دین کو سمجھنے, حق تک رسائی حاصل کرنے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی فرما برداری اور اتباع تک پہنچنے کا یہ شعور تمہیں نہیں تھا, باقی تمام شعور تمہیں حاصل تھے. اللہ آزماتے ہیں پھر کہ تمہیں اتنی عقل دی ہے کہ تم سب کچھ پہچان جاتے ہو, اپنی شادی کی فکر, اپنی اولاد کے رشتوں کی فکر, اپنے خاندان سے تعلقات کی فکر, کہیں میرا تعلق خراب نہ ہو کہ میرے یہاں سے مفادات وابستہ ہیں, جہاں خراب ہو بھی جائے تو مسئلہ نہیں کہ یہ کمزور ہے اس سے ہمارا مفاد نہیں ہے, اس سے واسطہ نہیں پڑے گا لہٰذا ضرورت نہیں ہے تعلق کی اس سے. یہ سب کچھ میں سمجھتا ہوں. ایک نہیں سمجھتا تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ کیا ہے, اللہ کون ہے, وہ کیا چاہتا ہے اور کس طرح چاہتا ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. باقی مجھے سارے جہان کی باتیں اور فلسفے سمجھ آتے ہیں. تو فرمایا کہ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, یہ دنیا اسی کشمکش کا شکار رہے گی, اسی اختلاف میں, اسی گمراہی میں, انہی راہداریوں میں بھٹکتی رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سوچنا نہیں چاہتی, اور جو اس طرف آنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ ان پر رحم فرماتے ہیں. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّهُ, جن پر اللہ کا رحم ہو جاتا ہے, اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وہ راہ راست کی طرف آ جاتے ہیں, وہ اختلافات سے نکل جاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو حصوں میں انسانیت کو تقسیم فرما دیا, اور اسی کی تفصیل قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرمائی, جس کی تائید جو ہے, تشریح جو ہے وہ حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے. معروف واقعہ ہے, کئی مرتبہ یہاں عرض بھی کر چکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جلوہ میں تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک خط کھینچا اور بہت سارے خطوط اس کے دائیں بائیں کھینچے, اور درمیان والے خط پر انگلی مبارک کر کے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ میرا سیدھا راستہ ہے, صراط مستقیم, اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, باقی جو دائیں بائیں میں نے نشان لگائے ہیں یہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ادھر نکلو گے یا ادھر نکلو گے, تو وہ میرا راستہ نہیں ہے, وہ تمہاری اپنی مرضی ہے. وہ میرا راستہ نہیں ہے, وہ تمہاری مرضی ہے. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, اس سے دائیں بائیں ایک مرتبہ بھی ذرا سا بھی ہٹ گئے تو اس کے بعد تم عن سبیلی, میرے راستے سے ہٹ جاؤ گے. تو ان دونوں آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ جو مختلفین ہیں وہ الگ ہیں,
اور جو مرحومین ہیں یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ گئے ہیں وہ لوگ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو اختلاف میں پڑتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو اختلاف میں پڑتا ہے وہ سبل متفرقہ کی طرف چلا جاتا ہے، صراط مستقیم کی طرف نہیں آتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سابقہ امتوں میں یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، اور تیسری امت امت محمدیہ ہے، بڑی امتیں یہی ہیں۔ فرمایا کہ ایک امت تھی ان کے 71 فرقے، دوسری امت ان کے 72 فرقے ہوئے، اور میری امت امت محمدیہ ان کے 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں سے ایک ہوگا جو راہ راست پر ہوگا، ایک ہوگا جو ہدایت پر ہوگا، ایک ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اتباع فرما برداری پر ہوگا۔ اور وہ کون سا فرقہ ہے؟ آگے ارشاد میں ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہ فرقہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کی اتباع کریں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ تم پر میری اور میرے صحابہ میں خلفاء راشدین کی سنت جو وہ لازم ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اتنی مضبوطی سے کہ اپنی آخری داڑھوں سے اس کو قابو کر لو، کہ ان کے نیچے جو چیز آ جاتی ہے وہ پھر اس سے نکالی نہیں جا سکتی، اتنی سخت پکڑ ہے ان کی، اتنی ہی شدت سے میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت پر قائم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ حالانکہ آپ نے ہی ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میری سنت پر عمل کرنا اتنا دشوار ہوگا جتنا ہاتھ میں انگارے کو اٹھانا دشوار ہے۔ ایک زمانہ آئے گا کہ میری سنت پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جتنا ہاتھ میں انگارے کو اٹھانا مشکل ہے۔ وہ زمانہ آ چکا ہے یا آنے والا ہے یا اللہ جانتے ہیں، لیکن بہرحال اس دور کے اندر بھی کسی سنت پر عمل کرنا، دین کے کسی کام کی طرف رغبت کے ساتھ چلنے کی کوشش کرنا، اس طرف اپنے آپ کو آمادہ و تیار کر کے اپنے نفس کے اوپر قابو کر کے جبر کر کے وہاں پر جانا انگارہ اٹھانے سے کم نہیں ہے۔ جو ماحول ہے، جو صورت احوال ہے، اس میں نیکی کی طرف آنا بہت بڑی امتحان بھی ہے، آزمائش بھی ہے، مشکل بھی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق مانگی ہو، ارادہ کیا ہو، عزم کیا ہو، اور اس کے نتیجے میں جو ظاہری پریشانیاں ہیں ان کو اگر انسان ایک لمحے کے لیے پس پش ڈال کر اس سے جو حاصل ہونے والے آئندہ کے فائدے ہیں، جو آئندہ کی اس کی خوشخبریاں ہیں، بشارتیں ہیں، نوازشات ہیں، انعامات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے، اس کے جو وعدے جو پورے ہونے ہیں ہر صورت، کہ اللہ کا وعدہ کبھی غلط ہو نہیں سکتا، حتیٰ کہ یہ گواہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دشمن اور اس کے حزب مخالف شیطان نے بھی کی ہے، اس نے بھی کی ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، جب فیصلے ہوں گے قیامت کے دن شیطان کو بھی سامنے لایا جائے گا، جو لوگ اس کی اتباع اور فرما برداری کر کے اس کے راستوں پر چلیں گے اور اس کی مان کر آئے ہوں گے، تو پھر وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو اس نے کہا تھا۔ جب اس کو سامنے لایا جائے گا وہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، صرف میں نے تو نہیں کیے تھے وعدے، اور یاد رکھو میں گواہی دیتا ہوں کہ جو وعدے اللہ نے تم سے کیے تھے وہ سچے کیے تھے، اور اللہ اپنے وعدوں کو غلط نہیں ہونے دیتا، اللہ وعدوں کی خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ اور وہ کہے گا کہ وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے تم سے وعدے کیے تھے، تمہیں سبز باغ دکھائے تھے، تمہیں بہت کچھ میں نے اس کی رونقیں اور بہت کچھ اس کے اندر میں نے چکا چوند دکھایا تھا، لیکن وہ سب کچھ عارضی تھا، وہ عارضی روشنیاں تھی، وہ ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ وَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے اس کی خلاف ورزی کی، میرا وعدہ تمہارے ساتھ وفا کا نہیں تھا، بے وفائی تھی۔ اب کیا ہے؟ مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان، میں نے تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کیا، مجھے مت الزام دو۔ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے میرے راستے کا انتخاب کیا اور رب رحمان کے راستے کا انتخاب نہیں کیا، رب کریم کے راستے کا انتخاب نہیں کیا، جو تمہیں پکار کر کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے اتنے کریم رب سے کس نے دور کر دیا، تو اس سے کیوں ناراض ہو گیا، اس سے کیوں بھٹک گیا، اس کے راستے سے کیوں ہٹ گیا، تو اس کی طرف کیوں نہیں آ جاتا، تجھے کیا چیز ہے جو رب سے دور کرتی ہے،
رب تو تجھے بلاتا ہے، پکارتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، مجھے بلاؤ، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، مجھے پکارو، میں تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھے اپنے قریب محسوس تو کرو تم۔ یہ قربت محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ صحبت ضروری ہے، صحبت ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بعد جو علم آیا، جو دین آیا، جو طریقہ آیا، جو ان کی زندگیاں جس وجہ سے سنوری، وہ کیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں آ کے تشریف فرما ہوتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو کتاب نازل فرماتے، صحیفہ لکھا ہوا آ جاتا، الواح نازل ہو جاتی، اور امت کے فصیح و بلیغ اور قادر الکلام لوگوں کو یہ کہہ دیا جاتا کہ تم اپنی زبان دانی کے پر جتنا تمہیں ناز ہے، تم اس قرآن کو پڑھو، اس کو سیکھو، اس کو سمجھو اور اس پر عمل شروع کر دو۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی مرضی سے سب کچھ کرو۔ اتنے قادر الکلام لوگ کہ 300 اشعار، 400 اشعار نہیں، سینکڑوں اشعار ایک وقت میں کھڑے ہو کر اسی مجلس میں فی البدی کہہ دیتے تھے، جو پہلے لکھے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ مقابلہ ہوا، ایک شاعر نے کھڑے ہو کے 200 شعر کہہ دیے، اس کو بھی غصہ آ گیا، یہ جلال میں اس نے کہا میں تجھ سے زیادہ قادر الکلام ہوں، اس نے 400 اشعار کہہ دیے۔ تو یوں کھڑے کھڑے ان کے میلوں کے اندر اشعار کے قصیدوں کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ اس قوم کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اتنے قادر الکلام ہو، تم یہ سارا قرآن اٹھا کے بیٹھ جاؤ، جہاں سے جو جی چاہتا پڑھنا شروع کر دو۔ دیوان غالب تھوڑی ہے، یا علامہ اقبال کا جو ہے وہ کلیات تھوڑی ہے کہ اس کو جو آدمی جو اپنے خیال سے جتنی گہرائی میں جانا شروع کر دے، ہم اسے کہتے ہیں کہ واہ واہ کیا اس نے اچھی تعبیر کی ہے اس کے شعر کی۔ یہ شعر نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن نے کہا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شعراء کا کلام ان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، یہ کلام اللہ ہے، یہ خیالات کا مجموعہ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن نازل فرمایا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت فرما کر صحابہ کرام ان کے قدموں میں لا کے بٹھایا ہے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جو سیکھا، جو کرتے ہوئے دیکھا، جو ان کو کہتے ہوئے سنا، اس کو اپنے رگ و پے کے اندر اتار لیا، اسے رگ و ریشے کے اندر اس کو محفوظ کر لیا۔ ان کی رگوں کے اندر جس طرح خون دوڑتا تھا، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت دوڑتی تھی ان کے خون کے اندر، جس کا مشاہدہ اس محبت کا، اس یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جانثاری کا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بارفتگی کا جو مشاہدہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، جب وہ کافر تھے اور کفار کی طرف سے ایک وفد کے ساتھ تشریف لائے، آپ سے گفتگو کے لیے آئے، تو فرمانے لگے میں نے بہت سے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، قیصر و کسریٰ کے دربار میں جانا بھی ہوا ہے، لیکن جو کیفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کے درباریوں، ان کے اصحاب اور ان کے ساتھیوں کی دیکھی ہے، وہ کہیں نہیں دیکھی، کہ وہ تو ان کا تھوک، ان کا لعاب دہن اور ان کا بلغم تک بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، ان کا وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس کو ہاتھوں میں لیتے ہیں اور جسم پر مل لیتے ہیں، اس کو ہاتھوں میں لیتے ہیں، اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ وہ تو حضور کا لعاب بھی اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، حضور کا خون اپنے اندر پی جاتے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پہ واقعہ موجود ہے ہمارے سامنے۔ انہوں نے تو اپنے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتارا ہے، پورے کا پورا اپنے اندر اتار لیا، اور یہ علم کے حاصل کرنے کا پہلا طریقہ اور ذریعہ تھا۔ علم کے حصول کا جو پہلا طریقہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کسی کے پاس جا کر، کسی عالم باعمل کے پاس جا کر نہیں بیٹھیں گے، اس کی صحبت میں نہیں جائیں گے، اس سے نہیں سیکھیں گے، تب تک دین نہیں ملے گا۔ مطالعہ کرنا تو بہت آسان ہے، اللہ دماغ دیتا ہے، بندے کا پڑھنے کا شوق ہے، پڑھنا شروع کر دو۔ ہفت زبان آدمی ہے، بہت زبانیں آتی ہیں اس کو، وہ ہر زبان کی کتابیں اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے، مطالعہ وسیع ہو جائے گا، لیکن وہ مطالعہ رہے گا اپنی سوچ کے مطابق چلے گا۔ عقل جب تک قرآن اور سنت کے تابع نہیں ہوگی، تب تک وہ عقل کامیاب نہیں ہے، وہ عقل کامیاب نہیں ہے۔ گمراہی کی ابتدا ہی یہیں سے ہوتی ہے، ابتدا ہی یہیں سے ہے کہ انسان ہوا اور خدا کے اندر فرق نہ کر سکے۔ گمراہی کی ابتدا ہی یہی ہے، ہوا میری خواہش ہے اور خدا ہدایت خداوندی ہے۔ ہوا اور خدا میں جب تک فرق نہیں ہوگا، واو اور دال کا فرق ہے صرف، یہ جب تک فرق محسوس نہیں ہوگا، انسان کو یہاں تک رسائی نہیں ہوتی، اس کا ادراک نہیں ہو سکے گا، اس وقت تک انسان جو ہے وہ کامل مسلمان نہیں بن سکتا۔
میں اگر اپنی خواہشات کو کہوں کہ یہ دین ہے، میں اگر اپنی خواہش کے مطابق دین کو سمجھنا چاہوں، اس طرح کہ آج کل کے اسکالر کہتے ہیں، جس کی میں ایک مثال عرض کر دوں، ہم سمجھتے ہیں کہ داڑھی جو ہے وہ سنت رسول ہے، ٹھیک ہے، داڑھی داڑھ سے ہے، ہم اس کی یعنی اردو کی جو لغت ہے اس سے بھی ہم اس کو تعبیر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ داڑھی جناب داڑھ سے ہے، لہٰذا جو یہاں پر بال ہیں ان کا آپ تھوڑا سا بڑھا لیں، کم کر لیں، یا جیسے مرضی رکھ لیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ یہ انسان کی ذاتی شخصیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، آپ شخصیت کو جیسا کرنا چاہیں ویسے کر لیں۔ یہ ایک فلسفی ہیں، تو وہ یہ فلسفہ ٹی وی اسکرین پر بیٹھ کر بہت عرصے سے بیان کر رہے ہیں، اور لوگ اس کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ بھی تو ایک مذہبی اسکالر ہیں، انہوں نے دین کسی عالم کے پاس بیٹھ کر نہیں سیکھا۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو علم عمل پر مجبور کر دیتا ہے، بشرطے کہ ہو علم اس کے پاس۔ جب علم آتا ہے وہ اس کی گہرائی میں جب غوطہ زن ہوتا ہے، جب وہ اس کے اندر پڑھنا شروع کرتا ہے، وہاں سے وہ موتی اور زمرد جب وہ نکالنا شروع کرتا ہے وہاں سے، تو پھر جب وہ اس گہرائی میں جاتا ہے تو پھر وہ علم اسے عمل پر مجبور کرتا ہے، اور جب عمل آتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا رنگ بھی دکھاتے ہیں، پھر اس کے ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ پھر لوگ ہزاروں کی تعداد میں یوں ان کے پیچھے نہیں آتے کہ جن کے پاس دنیا و مافیا کچھ نہیں ہوتی، وہ فقر کا مجسم ہوتے ہیں، مجسم میں فقر ہوتے ہیں، وہ فقر اختیاری ہوتا ہے، ان کے پاس دنیا ان کے پاؤں میں ڈلتی ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن ایک فقر وہ ہے کہ جو ہمارے ہاں نظر آتا ہے، ہم اس کو بھی دین کا نام دیتے ہیں کہ جہاں پر کوئی دربار بن جائے، جہاں پر کوئی مزار بن جائے، جہاں پر کوئی گدی بن جائے، تو ہم اس گدی کی علامت ہی ایسی بنا لیتے ہیں، اس کی لٹیں نکلی ہوں، اس کے بال گندے ہوئے ہوں، وہ بالکل یعنی مدہوشی کا عالم ہو، اسے کچھ پتہ نہ ہو کیا ہو جی حضرت پہ حال طاری ہو گیا، دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گئے ہیں۔ ان حضرت کو دو چار جوتے لگ جائیں، ان کی شراب بند ہو جائے، ان کا نشہ بند کر دیا جائے تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ ساری کیفیات، وہ سارا علم، وہ ساری وارفتگی، وہ ساری مدہوشی، وہ ساری ان کے اوپر جو ہے وہ یعنی ظاہر جو ایک ان کے اوپر جو کیفیت طاری ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ لیکن جن کے اوپر یہ حال طاری ہوتا ہے وہ پھر تنہا نہیں، ان کی صحبت سے ہزاروں لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ان کی صحبت سے ہزاروں لوگوں کے چہرے تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کے دل تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کے اعمال میں تبدیلی آتی ہے، ان کے خاندان ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ پوری کی پوری ایک نسل نہیں نسلوں پر ان کا اثر برقرار رہتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، کسی زمانے کے اندر بھی اللہ کی دھرتی ایسے لوگوں سے خالی نہیں رہے گی، بالکل خالی نہیں رہے گی۔ جب تک دین موجود ہے، دین والے موجود رہیں گے، دین پر عمل کرنے والے موجود رہیں گے، حق بات ہے تو حق بات کہنے والے بھی موجود رہیں گے۔ وہ بات کتاب میں بند نہیں رہے گی، وہ کسی اور کا مذہب ہے کہ قرآن بند ہے اور کسی غار میں رکھا ہوا ہے۔ ہمارا قرآن تو دنیا پر حاکمیت قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں وہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اگر مغلوب ہے تو اس میں کمزوری ہمارے اعمال کی ہے، کمزوری ہمارے اعمال کی ہے۔ اگر اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر یہ 20 ہوں گے اور ویسے ہوں گے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں تو یہ 200 پہ غالب آئیں گے۔ یہ 20 بھی اگر ایسے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، لیکن یہ 20 ایسے بنیں گے کب؟ یہ ایسا بننے کی کوشش کب کریں گے؟ یہ اس طرف سوچیں گے کب کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم حضرات صحابہ کرام کے عمل کے اوپر بھی اختلاف شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی کہ تراویح کس کی سنت ہے؟ جی حضرت عمر کی سنت ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اور عمر کون ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جس پہلے طریقے سے دین کو حاصل کیا اور اس کے بعد اس حصول کے اندر جن میں جتنی استعداد تھی وہ جب چمکی تو اس کی چمک اتنی زیادہ ہوئی، ان کے اندر کرنٹ اتنا زیادہ آیا اور ان کے اندر وہ استعداد اتنی زیادہ ہوئی کہ وہ سوچتے پہلے تھے وہی بعد میں آتی تھی۔ ایسے نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقات کے اندر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 3 واقعات تو صحاح کے اندر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ 20 موافقات ایسے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بات کا اظہار فرماتے ہیں، کچھ دیر کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد یا ایک دن کے وقفے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوتی ہے جو عمر کی رائے ہوتی ہے۔ وہ ایسے نہیں ہیں، اور پھر انہی کے بارے میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ اب یہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اگر نبوت جاری ہونی ہوتی، جو کہ نہیں ہے،
بالکل نہیں ہے نبوت جاری قیامت کے صبح تک، حضور ہی نبی ہیں، آپ ہی آخری نبی ہیں، آپ کی امت آخری امت، آپ کی کتاب آخری کتاب، آپ کا دین آخری دین، سب کچھ ختم ہو گیا، یہی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن اگر ہونا ہوتا تو حضور کی صحبت، آپ کی تربیت، آپ کی تعلیم، آپ کی توجہ، اس کے اثر سے تیار شدہ عمر ابن خطاب اس قابل تھا کہ اس کے سر پہ تاج نبوت سجایا جا سکتا، لیکن نہیں سجایا جا سکتا، اس لیے کہ قانون نہیں ہے، ضابطہ نہیں ہے، قانون نہیں ہے اب اس وقت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دین پر اتباع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب، آپ کے خلفاء، ان پر کامل اتباع اور کامل یقین اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ایمان کامل نصیب فرمائے، اپنی ذات پر بھی، اپنے حبیب پر بھی، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں خلفاء راشدین پر بھی، کیونکہ دین تو انہی سے ملنا ہے۔ ما انا علیہ واصحابی یہی ہیں، اور یہی فرقہ ناجیہ ہے، اسی کو نجات ملنی ہے، اور کہیں نجات نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے دامن سے جب تک نہیں جڑیں گے، ان کے طریقے پر نہیں چلیں گے، ان کے جہاں پر ان کا اجماع ہو گیا وہ دین ہے، وہ ان کی رائے ہے، وہ دین ہے، وہ ان کی رائے نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ دین ان سے حاصل کرو۔ ہمیں تو قرآن بھی صحابہ نے بتایا ہے، ہم کیا کہیں قرآن ان کی رائے ہے؟ ہمیں تو حدیث بھی صحابہ نے بتائی ہے، ہم کیا کہیں کہ صحابہ اپنی بات کو حضور سے نعوذ باللہ منسوب کر رہے تھے؟ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تو صحابہ پر عدم اعتماد کرنے والوں کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کو نہ ماننے اور انکار کرنے والوں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر نصیب فرمائے، اپنی آخرت کی فکر نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر